باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجُوزُ شِرَاءُ مَا يُسَبِّيهِ الظَّالِمُونَ وَكَذَا بِنْتُ الْكَافِرِ وَأُخْتِهِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَقَارِبِهِ۔ کہہ رہے ہیں يَجُوزُ شِرَاءُ مَا يُسَبِّيهِ الظَّالِمُونَ، کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمان ظالم، ٹھیک ہے، کفار سے جنگ کریں اور جنگ کرنے کے بعد ان کی عورتوں کو قیدی بنا کر لائیں تو یجوز شراء، تو خریدنا ان کو جائز ہے، ما یسبیہ الظالمون۔ یہاں ظالم سے مراد کون ہے؟ یعنی مسلمان ظالم حکمران، اگر وہ کفار سے قیدی عورتیں لا رہے ہیں تو ان قیدی عورتوں کو بطور کنیز خریدنا جائز ہے۔ وَكَذَا بِنْتُ الْكَافِرِ، اور اسی طرح سے کافر کی بیٹی کو خریدنا جائز ہے بطور کنیز، وَأُخْتِهِ، اس کی بہن کو خریدنا، وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَقَارِبِهِ، جیسے کہ ان دونوں کے علاوہ اس کے رشتہ دار، جیسے اس کی پھوپھی، اس کی خالہ۔ تو اگر کوئی مسلمان کافر سے ان لوگوں کو خرید لے تو وہ اس کی کیا ہو جائیں گی؟ کنیز ہو جائیں گی۔ وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً سَرَقَ مِنْ أَرْضِ الصُّلْحِ رَدَّهَا عَلَى الْبَائِعِ وَاسْتَرْجَعَ الثَّمَنَ۔ ہاں مولانا، وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً، کوئی کنیز خریدے، سَرَقَ مِنْ أَرْضِ الصُّلْحِ، ارض صلح جانتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں؟ ارض صلح اس کو کہتے ہیں جیسے کافر ذمہ ہوتے ہیں کہ وہ ٹیکس دے رہے ہیں، جزیہ دے رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی ملکیت کس کے حوالے کر دی ہے؟ مسلمانوں کے حوالے کر دی ہے، مسلمانوں کے سارے قوانین کو مان رہے ہیں۔ کوئی وہاں سے کنیز چورا کے بیچ دے، جیسے نصارہ نجران تھے، وہاں سے کنیز چورائے اور چورا کے بیچ دے۔ کہہ رہے من اشترا، پتہ چلا فرقان نے خرید لیا۔ کہہ رہے من اشترا جاریتن، جس نے کنیز کو خریدا، سرقا من ارض الصلح، سرقا من ارض الصلح، جسے چوری کیا گیا تھا کہاں سے؟ ارض صلح سے۔ ردہا علی البائع، تو بیچنے والے کو کیا کی جائے گی؟ وہ واپس کی جائے گی۔ واسترجع الثمن، اور قیمت کو واپس لے لیا جائے گا۔ تو پتہ چلا فرقان جس سے خرید کے لائے تھے اس کو کیا کریں گے؟ واپس کریں گے، چونکہ جو کافر ذمہ ہوتے ہیں ان کی شرائط ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ مسلمان ان کا دفاع کریں گے، اور مسلمان ہی ان کی کنیزوں کو چوری کروا کے خریدیں گے تو صحیح ہے وہ؟ وَإِن مَاتَ وَلَا قَبَلَهُ دَفَعَهَا إِلَى الْحَاكِمِ۔ ہاں مولانا، پتہ چلا فرقان نے جس سے خریدا تھا وہ آدمی مر گیا اور اس کا کوئی وارث بھی نہیں ہے، تب کنیز کہاں لے جائیں گے فرقان؟ کہیں لے جائیں گے حاکم شرع کے پاس۔ کہہ رہے وَإِن مَاتَ، اگر بیچنے والا مر جائے، وَلَا عَقَبَ، اور اس کا کوئی وارث بھی نہ ہو، عقب بھی نہ ہو یعنی وارث نہ ہو، دفعہا یعنی دفع الجاریہ الی الحاکم، تو حاکم شرع کو کنیز کو سونپ دیں گے۔
حاکم شرع کی بات ہے، ظالم حاکم شرع نہیں ہوگا. وَلَوْ دَفَعَ إِلَى الْمَمْلُوكِ غَيْرِهِ الْمَاذُونَ، کہاں گیا؟ ہاں، وَلَوْ دَفَعَ إِلَى مَمْلُوكِ غَيْرِهِ الْمَاذُونِ مَالًا لِيَعْتِقَ نَسَمَةً وَيَحُجُّ عَنْهُ فَاشْتَرَاهُ أَبَاهُ. مولانا تو یہاں پہ دیکھیں کیا ہوگا. پہلے تو یہ سمجھ لیں معزون جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ معزون ایسے غلام کو کہتے ہیں کہ جسے اس کے آقا نے خرید و فروخت کی پرمیشن دے رکھی ہو، اس کو معزون بولا جائے گا. دیکھیے، تو معزون ایک ایسا غلام کہ جس کو اس کے آقا نے کیا دے رکھی ہو؟ پرمیشن دے رکھی ہو خرید و فروخت کی. کہنا وَلَوْ دَفَعَ إِلَى مَمْلُوكِ غَيْرِهِ، اگر کسی نے دوسرے کے غلام کو دیا جو معزون ہے، یعنی جس کو اس کے آقا نے پرمیشن دے رکھی ہے، مثلا چراغ ہیں اور فرقان ہیں. چراغ نے فرقان کے غلام کو پیسہ دیا، اور فرقان نے اپنے غلام کو اتنا ہوشیار ہے کہ اس کو اجازت دے رکھی ہے کہ تم لین دین کرو. تو چراغ نے فرقان کے غلام کو پیسہ دیا کہ تم خریدو میرے لیے غلام. کہنا وَلَوْ دَفَعَ إِلَى مَمْلُوكِ غَيْرِهِ، اگر کسی نے دوسرے کے غلام کو دیا جو معزون ہے، مالن ایک رقم دی، لِيَعْتِقَ نَسَمَةً، نسمہ کہیں گے غلام کو، لِيَعْتِقَ نَسَمَةً تاکہ اس سے اس پیسے سے غلام آزاد کرے، وَيَحُجُّ عَنْهُ اور اس کے بدلے حج کرے. فَاشْتَرَى أَبَاهُ، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ابا ہی کو خرید لیا اپنے. سمجھ میں آئی بات کیسے؟ یعنی جو میں نے مثال دی کہ چراغ نے فرقان کے غلام کو پیسہ دیا، صحیح؟ فرقان کا جو غلام تھا اس کا باپ بھی کیا تھا؟ غلام. اس نے کیا کہا؟ چراغ نے کہا کہ یہ پیسہ لو، اس سے غلام خرید کے آزاد کر دو، اور میرے بدلے کیا کرو؟ حج کرو. تو اس نے فرقان کے غلام نے کیا کیا؟ فَاشْتَرَى أَبَاهُ، اس نے اپنے ابا کو ہی خرید لیا. ثُمَّ ادَّعَى كُلٌّ مِّنَ الثَّلَاثِ، پھر ان میں سے تینوں نے دعویٰ کیا شراءہ مما، کہ اس کے مال سے خریدا گیا ہے. یعنی پتا چلا ایک ہے چراغ، ایک ہے فرقان کا غلام، اور ایک ہے فرقان کے غلام کا باپ. تینوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پیسے سے خریدا ہے، دعویٰ کر دیا. فالقول قول سید المملوک مع عدم البینہ، تو اس وقت قول کس کا مانا جائے گا؟ جب کوئی دلیل نہ ہو تو سید المملوک، جو غلام کا آقا ہے، اس کی بات مانی جائے گی.
مع عدم البینہ کہ جب کوئی وہاں پر دلیل نہ ہو. یعنی یہاں آپ کو اس کی بات مانی جائے گی فرقان کی. سمجھ میں آئی بات؟ چونکہ یہی نہ ہے غلام کے آقا کون ہے؟ فرقان. وَلَوْ وَطَعَ الشَّرِيكَ شَرِيكُ جَارِيَةَ الشِّرْكَةِ. ہاں مولانا، ایک کنیز تھی، اس کنیز کو 4 لوگوں نے مل کر خریدا، تو اس کی ملکیت چاروں کے پاس ہوئی، چاروں نے برابر برابر پیسہ ڈالا. ایک آدمی نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ جمع کر دیا. کس نے؟ ایک نے. تو کیا ہوگا مولانا؟ دیکھیے کہہ رہے ہیں وَلَوْ وَطَعَ اگر جمع کرے الشریک ایک پارٹنر جاریت الشرکا ایک ایسے کنیز کے ساتھ جو پارٹنرشپ میں کنیز ہے، حد بے نصیب غیرہ تو اس پہ حد جاری ہوگی دوسروں کے حصے کی. یعنی کیا مطلب؟ کہ اگر 1/4 بھاگ اس کا تھا، 3/4 کس کا تھا؟ باقی 3 کا، تو اس کو مارے جائیں گے 75 کوڑے. چونکہ ایک حصے کا کیا ہے؟ مالک. 100 کوڑے کی سزا ہے نا، تو کیا کریں گے؟ 75 کوڑے مارے جائیں گے. تو اس کی کنیز کتنی ہے؟ 1/4 نہ ہے، تو اسی لیے 75 25 مائنس ہو گئے. پارٹنر میں کنیز ہے. اور اگر آدھے کا حصہ ہے تو 50 کوڑے مارے جائیں گے. مثلا آدھا پیسہ اس کا ہے، باقی 2 کا اور ہے. کہہ رہے وَلَوْ وَطَعَ الشَّرِيكُ اگر کوئی پارٹنر جمع کرے جاریت الشرکا پارٹنر کی یعنی پارٹنرشپ والی کنیز کے ساتھ، حد بنصیب غیرہ تو دوسرے کے نصیب کا جو حصہ ہے، نصیب یعنی حصہ، دوسرے کے حصے کے کوڑے کس کو مارے جائیں گے؟ حد کہتے ہیں شرعی سزا کو، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ حد. حد بنصیب غیرہ دوسروں کے حصے کے حساب سے اس کو حد لگائی جائے گی. یعنی اگر اس کا حصہ 1/4 تو 3/3 حد اس کو یعنی 75 کوڑے. اس کا حصہ اگر آدھے کا ہے تو 50 کوڑے اس کو سزا دی جائے گی. فَإِنْ حَمِلَتْ صحیح ہے. اور اگر وہ اس جمع سے ٹھیک ہے حاملہ ہو جائے تو قُوِّمَتْ عَلَيْهِ تو اس پر کیا کیا جائے گا؟ قُوِّمَتْ یعنی اس کی قیمت لگائی جائے گی، اور قیمت لگا کے اس کو مجبور کیا جائے گا کہ اس کی قیمت باقی کو ادا کی جائے. سمجھ میں آئی بات کیسے؟ یعنی کوئی کنیز تھی، اس کنیز کے پارٹنر تھے غلام علی، چراغ اور فرقان. پتا چلا اس میں سے آپ میں سے کسی نے اس کے ساتھ جمع کیا، تو پھر کیا کریں گے؟ کنیز کی قیمت کو معین کر کے جس نے جمع کیا ہے وہ اس کی قیمت باقی کے پارٹنرز کو دے گا. فَإِنْ حَمِلَتْ اگر وہ کنیز حاملہ ہو جائے قُوِّمَتْ عَلَيْهِ صحیح ہے تو اس کی قیمت لگائی جائے گی. وَنَعَقَدَ الْوَلَدُ حُرًّا اور جو بچہ اس کے پیٹ میں ٹھہرا ہے وہ جب پیدا ہوگا تو کیا ہوگا؟ آزاد ہوگا. وَعَلَيْهِ قِيمَةُ حِصَصِ الشُّرَكَاءِ مِنْهُ عِنْدَ سُقُوطِهِ وَعَلَيْهِ اور جس نے جمع کیا ہے اس پر ادا کرنا ہوگا اپنے پارٹنرز کے حصے منہ عند سقوطہ کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو اس بچے کی قیمت لگا کے
یہ جس نے جمع کیا تھا وہ اپنے پارٹنر کو اس کی قیمت ادا کرے گا. یعنی ایک مرتبہ کنیز کا ادا کرے گا، ایک مرتبہ اس کے بچے کا ادا کرے گا، چونکہ بچہ وہ آزاد ہوگا، غلام نہیں ہوگا. وَلَوْ اشْتَرَى كُلٌّ مِّنَ الْمَأْذُونَيْنِ صَاحِبَهُ وَلَا سَبَقَ بَطَلَ الْعَقْدَانِ. وَلَوْ اشْتَرَى كُلٌّ مِّنَ الْمَأْذُونَيْنِ صَاحِبَهُ، کہہ رہے ہیں کہ دو غلام ہیں جو معزون ہیں، دونوں غلام کے معزون نے اپنے آقا کو خرید لیا. صحیح ہے، پتہ چلا ہے ایک فرقان کا غلام ہے، ایک چراغ کا غلام ہے. چراغ کے غلام نے فرقان کے غلام سے اس کے آقا کو، اور فرقان کے غلام نے چراغ کے غلام سے اس کے آقا کو خرید لیا، جو دونوں معزون ہیں. کہہ رہے ہیں وَلَوْ اشْتَرَى كُلٌّ مِّنَ الْمَأْذُونَيْنِ، اگر دونوں اجازت یافتہ غلاموں نے خرید لیا صاحبہ اپنے مالک کو، وَلَا سَبَقَا، اور کیا ہوا اس خرید و فروخت میں سبقت نہ ہو، دونوں ایک ہی وقت میں وارد ہوئے ہوں، بطل العقدان، تو دونوں عقد کیا ہو جائیں گے؟ باطل ہو جائیں گے. اب اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس فصل الثانی عشر فی السلف. ٹھیک ہے، 12ویں فصل سلف یعنی سودا اور سلام کے بارے میں، جو انشاءاللہ کل نہیں بلکہ ہم لوگ پرسوں پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.